اسی کا ذکر خلاق کائنات نے اسی حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ ہے انسان لوگوں جو تم ان اولیاء کو دیکھتے ہو مت سمجھنا کہ یہ اولیاء اب اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ جو ان کی اپنی آنکھ تھی اسے یہ دنیا میں بند کر کے آئے ہیں، اب اپنی آنکھ کے دروازے کو بند کر چکے ہیں، اپنے کان کے دروازے کو میرے لیے بند کر چکے ہیں، اپنی زبان کے دروازے کو میرے لیے بند کر چکے ہیں، اپنے ہاتھ کے دروازے کو میرے لیے بند کر چکے ہیں، اپنے پاؤں کے دروازوں کو میرے لیے بند کر چکے ہیں، اپنے افکار و تخیلات کے دروازوں کو میرے لیے بند کر چکے ہیں۔ اب جب یہ میرا بندہ میرے لیے اپنی آنکھ کے دروازے کو بند کر چکا، اپنے دل کے دروازے گناہوں کے دروازوں کو بند کر چکا، اب کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اب میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ تصرف کرتا ہے، اب میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اب وہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اب وہ جہاں دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، جس جہاں کا نظارہ کرنا چاہے نظارہ کر سکتا ہے، جہاں تک اپنی آواز پہنچانا چاہے آواز پہنچا سکتا ہے، جس جہاں کی بات سننا چاہے سن سکتا ہے، جہاں پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے، جہاں دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، جہاں اپنے ہاتھ پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا اس کو اللہ عز و جل ایسے تصرفات دے دیتا ہے، ایسی قوت دے دیتا ہے، ایسی طاقت دے دیتا ہے، ایسے روحانی تصرفات کا نزول اس بندے پر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے تو ان پربتوں کی رفعتوں پر کپ کپی داری ہو جاتی ہے۔ باروں خاکی اندروں آتش کس دے حالوں خستوں، یہ ایک نعرہ کرن محمد ڈھین پہاڑ شکستوں۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل اسے ایسی قوت عطا فرماتا ہے، ہم اسے بظاہر اپنی ظاہری نگاہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ عام بندہ ہے، یہ حال مست ہے، یہ فقیر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بوریا نشین ہے۔ فرمایا اسے بوریا نشین نہ سمجھ لو، اس کے دل میں اللہ عز و جل نے عشق مصطفیٰ اور اللہ کی محبت کی جب یہ چنگاری اور اللہ کی محبت کی آگ جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ اسے ایسی قوت دیتا ہے، ایسی طاقت دیتا ہے کہ اس کے تصرفات میں پھر کوئی حد نہیں رہتی۔ اللہ عز و جل اسے ایسا تحکم دیتا ہے اور ایسی کرامات سے نوازتا ہے، اور اس کا ذکر بار بار خلاق کائنات نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے اس انسان کو ایسی قوتوں سے نوازا، ایسے روحانی تصرفات سے نوازا، تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم توبہ کے ابتدائی مراحل بھی طے نہیں کر پاتے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نفس سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی نگشت۔ یہ ان کی عاجزی ہے۔ شیخ سعدی سررازی فرماتے ہیں، اپنے نفس سے خطاب فرماتے ہیں کہ تیری زندگی کے 40 سال بیت گئے، 40 سال تو گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا ہے نفس، 40 سال گزر گئے لیکن ابھی تک تیرے نفس کا بچپنا نہیں گیا، ابھی تک بچپنے کی عادتیں نہیں گئی۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ جب کوئی سویٹ ملتی ہے تو کھا لیتا ہے، کھاتا ہے، جو سامنے موجود ہوتا ہے اسے کھا لیتا ہے، جو نظر آتا ہے اسے دیکھتا ہی رہتا ہے۔ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز کو دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، جسے ہاتھ لگانے کا من کرتا ہے، جی چاہتا ہے ہاتھ لگاتا ہے، کسی چیز سے اجتناب نہیں کرتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال بیت گئے، 40 سال تو نے برباد کر دیے، ابھی بھی تیرا نفس ہے، نفس ابھی بھی تیری تسلی نہیں ہوئی، اب بھی تو قابو میں نہیں آتا۔ اور یہ ان اولیاء کاملین کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے۔ شیخ سعدی کا مقام، یہ تو وہ تواضع، انکساری اور فروتنی میں یہ کہہ رہے ہیں، ان اولیاء کاملین کا مقام۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا وہ عظیم واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک عظیم ولی کامل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد، آپ دلی میں کسی سفر پر تھے، پیدل چل رہے تھے، تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام، ایک رباعی آپ پڑھ رہے تھے، گنگنا رہے تھے۔ اولیاء کاملین کا ایک ذوق ہوتا ہے، اور جب ذوق پیدا ہوا، پہلا مصرع پڑھا تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوسرا مصرع یاد نہ رہا، دوسرا مصرع بھول گئے۔ جب دوسرا مصرع بھول گئے تو دل میں تمنائیں مچلنے لگی کہ میرا ذوق ٹوٹ گیا ہے، اور اولیاء کاملین کے ذوق کا عالم کیا ہے، اس ذوق کو تو الفاظ کے ساتھ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، انسانی زبان کو یارہ ہی نہیں رہتا کہ اولیاء کاملین کے ذوق کے حسین پیکروں کو لفظوں کے جامے پہنا، یہ تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ان کے ذوق کا عالم کیا ہوتا ہے۔ لیکن شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق ٹوٹ گیا، اب دل میں تمنا مچل رہی ہے، آرزو پیدا ہو رہی ہے، کاش کہ دوسرا مصرع یاد آ جائے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خواہش ہے کہ مولا دوسرا مصرع کسی طرح یاد آ جائے۔ اچانک ایک نورانی بزرگ تشریف لاتے ہیں، وہ شیخ سعدی کا دوسرا مصرع بیان فرماتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت مسرت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی میں پان پیش کرتے ہیں کہ آپ پان لیجئے گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ہم پان نہیں لیتے۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ رہتے دلی میں ہیں اور پان نہیں لیتے۔ اب یہ دونوں پیدل اکٹھے چل رہے ہیں، اچانک وہ بزرگ جنہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دوسرا مصرع مکمل کیا تھا، ذوق برقرار کیا تھا، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذوق قائم ہو چکا تھا۔ شاہ عبد الرحیم دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ بزرگ پاؤں اٹھاتے ہیں، ایک قدم بڑھاتے ہیں اور بہت دور پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں اس وقت علم ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کوئی ولی ہے جو قبر سے آیا ہے۔ تو اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے اللہ کے ولی، اپنا نام تو بتاتا جا، تو بتا تو کون ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اچھا اس طرح کر، اپنا نام بتا، تیرے نام کی فاتحہ دوں گا، تیرے نام پر تجھے اصالِ ثواب کیا کروں گا۔ تو وہ ولی کامل واپس گھوم کر کہتے ہیں سعدی ہمیں فقیر است، مجھ فقیر کو ہی سعدی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ سعدی شیرازی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے روحانی اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کی معرفت حاصل کی، لیکن اپنے نفس سے عاجزی میں یوں خطاب فرما رہے۔ ناظرین کرام، ہماری یہی کوشش ہے کہ آئیے ہم ارادہ کر لیں، ہم کوشش کر لیں کہ جو ہم نے ذہن کے برے خیالات کو ڈسکس کیا اور وہ 5 نسخے ڈسکس کیے جن کی بنیاد پر انسان کا ذہن پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، انسان کا ذہن پاک ہو جاتا ہے، ہم آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی زندگی میں ان 5 نسخوں پر بھی عمل کریں گے اور اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں دل کی دنیا آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔